عبدالمطلب کی دعا، ابابیل کا حملہ اور عذاب کا مقام، کعبہ پر ابرہہ کی لشکر کشی کا قصہ۔ سنہ 632 میں دوران حج پیغمبر اسلام اپنے ہمراہ موجود اصحاب کو حج کے طریقے سکھا رہے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ مازدلفہ کے مقام سے شیطانوں آجمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں چاند کر نماز فجر کے بعد من کو لوٹتے ہوئے جب وہ اوادی مائسور سے گزرے تو اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دی۔ یہ پیغمبر اسلام کا آخری حج تھا۔ ان کی تعلیمات پر چلتے ہوئے حجاج آج بھی 2 کلومیٹر طویل اور 10 سے 20 میٹر چوڑی اس وادہ مائسور میں راکتے نہیں بلکہ تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ یہ عذاب کا مقام ہے۔ بھلا کیسے، یہ جاننے کے لیے تاریخ میں کچھ اور پیچھے چلنا پڑے گا۔ ایڈورڈ گرانویل براؤن اپنی کتاب اے لٹریری ہسٹری آف پرشیا میں لکھتے ہیں کہ 6 صدی کے اوائل میں وسطی عرب کے لوگ مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے۔ وہ لڑتے گاتے، لاوت مار کرتے اور ہمسایہ ریاستوں کی کم ہی پرواہ کرتے تھے۔ ان کے مغرب میں غیسان کی بادشاہت بازنطین سلطنت اور مشرق میں ہریا کی بادشاہت فارس کی ماتحتی کو کسی حد تک تسلیم کرتی تھیں۔ جنوب میں یمن کی قدیم اور خوشحال نمر بادشاہت تھی۔ اسی شاہی سلسلے کے آخری بادشاہ زونواس نے جب یہودیت اختیار کی تو وہ نجران کے مسیحیوں پر ظلم ڈھانے لگے، اور جب یہ خبر لگ بھگ 1100 کلومیٹر دور حبشہ پہنچی تو وہاں کے حکمران، جن کا لقب نجاشی یا نگوس تھا، نے اپنے ہم مذہبوں کا بدلہ لینے کے لیے فوج بھیجی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس نجاشی حکمران کا نام کالب تھا، جنہیں ایلسبان بھی کہا جاتا ہے، اور وہ موجودہ ایتھوپیا اور ایریٹریا کے علاقے میں بادشاہ تھے۔ براؤن کے مطابق نجاشی بادشاہ کی جانب سے ارہت اور ابرہہ کی قیادت میں بھیجی گئی افواج نے زونواس کو باری طرح شکست دی۔ اپنی شکست کو یقینی جان کر زونواس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا اور ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ نارمن کالڈر جاوید احمد مجددی اینڈریو رپن کی جانب سے مرتب کی گئی کتاب کلاسیکی اسلام، مذہبی ادب کا ماخذ میں تحریر ہے کہ یمن میں زونواس کے خلاف ملنے والی فتح کے بعد ارہت اور ابرہہ 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ابرہہ نے ارہت کو پیغام بھیجا کہ مجھ سے اکیلے لڑو، جو مارا جائے گا اس کی فوج دوسرے کے ماتحت ہو جائے گی۔ ارہت لمبے تڑنگے تھے اور ان کے ہاتھ میں برچھی تھی، جبکہ ابرہہ کا قد چھوٹا اور جسم فربا تھا۔ جب دونوں قریب آئے تو ارہت نے برچھی چلائی، جس سے ابرہہ کا چہرہ ماتھے سے لے کر ہونٹوں تک کٹ گیا۔ اسی وجہ سے انہیں الاشرم یعنی خرگوش کی ناک والا، آچری ہوئی ناک والا کا لقب ملا۔ ابرہہ کے غلام نے یہ دیکھ کر ارہت پر حملہ کر کے اسے مار دیا۔ اسی کتاب سے علم ہوتا ہے کہ نجاشی بادشاہ ارہت کے قتل کی خبر ملنے پر پہلے غضبناک ہوئے، لیکن پھر ارہت کی جگہ ابرہہ کو یمن میں اپنا وائسرائے مقرر کر دیا۔ بازنطین مورخ پروکوپس کے مطابق ابرہہ ایک رومی تاجر کا سابق غلام تھا، جبکہ مسلم مورخ الطبری کہتے ہیں کہ وہ اکسومی شاہی خاندان سے تھے۔ کعبہ پر حملے کی تیاری۔ بطور وائسرائے مقرر ہونے کے بعد ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت سنیا میں اس امید سے ایک شاندار گرجا گھر القالیس تعمیر کروایا تاکہ عرب حاجیوں کی توجہ مکہ میں موجود کعبہ سے ہٹائی جا سکے۔ مصنف ایف ای پیٹرز اپنی کتاب محمد اینڈ دی اوریجنز آف اسلام میں سیرت نگار ابن اسحاق کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کعبہ کا مقابلہ کرنے کی غرض سے بنائے گئے گرجا گھر کی تعمیر کے بعد ابرہہ نے نجاشی حکمران کو خط لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک ایسا چرچ تعمیر کیا ہے کہ کسی بادشاہ کے لیے پہلے نہ کیا گیا ہوگا۔ میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عرب اس کی یاترا کو نہ آنے لگیں۔ لیکن دوسری جانب عربوں نے ابرہہ کی اس کوشش پر اپنی شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ایک روز بنو کنعانہ کے ایک کاہن نجومی نے رات کے اندھیرے میں اس چرچ میں گھس کر اس کی بے حرمتی کی۔ ابرہہ نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مکہ سے آئے ایک شخص نے ایسا کیا ہے۔ مصنفین پیٹر جی ریڈل اور پیٹر کوٹرل نے کتاب اسلام ان کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد یمنیوں اور مکہ والوں کی دشمنی تلخ سے تلخ تر ہوتی چلی گئی اور اپنی انتہا کو اس وقت پہنچی جب حجاز کے علاقے میں ابرہہ کے حلیف ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ شدید غصے میں ابرہہ نے کعبہ کو تباہ کرنے کی قسم کھائی اور اپنے جنگی ہاتھی اور حبشی فوج کے ایک عظیم لشکر کے ساتھ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ مکہ روانہ ہو گیا۔ رینک ڈنکن نے اپنی کتاب مین نو دائی سیلف میں ابرہہ کی اس فوج کی تعداد 40,000 لکھی ہے، جس میں بہت سے ہاتھی بھی تھے۔ ایک نمر شخص زونفر نے ابرہہ کے اس اقدام روکنے کی کوشش کی، لیکن انہیں شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیے گئے۔
इसी तरह नाफिल इब्न हबीब अलखसमा ने भी रास्ते में लड़ाई की कोशिश की लेकिन हारने पर गिरफ्तार हुए। ताइफ के रहने वालों ने भी ना सिर्फ अपना लात देवता का मंदिर बचा लिया बल्कि अब्रहा की फौज की मक्का तक रहनुमाई के लिए एक शख्स को भी साथ कर दिया जिसकी मुग़मिस के मकाम पर मौत हो गई। मुग़मिस के मकाम पर खैमाजन अब्रहा ने अपने सिपाहियों को मुज़ाफ़ात में भेजा जिन्होंने वहां लूट मार की और वापस लूटते हुए वहां चरते 200 ऊँट भी अपने साथ हाँक लाए। अब अब्रहा ने अपने नुमाइंदे हानाता को मक्का वालों के पास भेजा ताकि उन्हें बता सके कि वो उनसे लड़ने नहीं बल्कि कबा को ढाने आए हैं। मुताद्दिद तारीखी कुतुब में दर्ज है कि इस मौके पर अब्रहा के नुमाइंदे हानाता की कुरैश के सरदार अब्दुल मतलब पैगंबर इस्लाम के दादा से मुलाकात हुई और वो उन्हें अब्दुल मुतलिब अब्रहा से मिलवाने ले गए। अब्रहा और अब्दुल मुतलिब की मुलाकात। एडवर्ड ग्रानवेल ब्राउन अपनी किताब ए लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में लिखते हैं कि कुरैश वो मुअज़्ज़ज़ कबीला था जिसे कबा की निगहबानी की खास जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब्दुल मुतलिब के अंदाज व अतवार से मुतासिर अब्रहा ने अपने मुतरज्जिम के जरिए पूछा कि वो अब्दुल मुतलिब क्या चाहते हैं। अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया कि मैं ये चाहता हूं कि बादशाह मेरे वो 200 ऊँट वापस करे जो उसके सिपाहियों ने छीन लिए हैं। अब्रहा ये सुआन कर हैरत से बोले, तुम मुझसे अपने 200 ऊँटों की बात कर रहे हो मगर इस मुक़द्दस घर की कोई फिक्र नहीं जो तुम्हारे और तुम्हारे आबा-व-अजदाद का मिरक्सन अकीदत है और जिसे मैं तबाह करने आया हूं। इस पर अब्दुल मुतलिब ने निहायत पुर-एतमाद लहजे में वो तारीखी जुमला कहा जो अरबों की फितरी अना और तवक्कल का मजहर है। ऊँटों का मैं मालिक हूं मगर इस घर का एक मालिक है जो उसकी खुद हिफाजत करेगा। ये जवाब सुआन कर अब्रहा ने तंज किया कि वो कबा का मालिक इसे मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। अब्दुल मुतलिब ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, ये तो वक्त ही बताएगा, बस तुम मेरे ऊँट वापस कर दो। अब्दुल मुतलिब की दुआ और अब्रहा का हमला। ब्राउन लिखते हैं कि जब अब्दुल मुतलिब को उनके ऊँट वापस मिल गए तो वो अपने कबीले के साथ मक्का से निकलकर पहाड़ की चोटी पर चले गए ताकि देख सकें कि खुदा की मशीयत क्या फैसला करती है। लेकिन रवानगी से पहले वो कबा के दरवाजे पर राके इस पर नस्ब धाती कड़े को थामा और निहायत खुशू व खुजू से ये दुआ की, ए रब मैं तुझ ही पर भरोसा करता हूं। ए रब अपने मुक़द्दस घर को उनके शर से बचा। वो तेरा दुश्मन है, तेरा घर बर्बाद करने आया है, तो ही अपने शहर को उसके जुल्म से महफूज रख। महमूद नामी हाथी की मुज़ाहमत। एडवर्ड ग्रानवेल ब्राउन के मुताबिक अगले दिन अब्रहा ने अपने लश्कर को मक्का की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। इस लश्कर की क़ियादत महमूद नामी एक अजीम हाथी कर रहा था मगर जैसे ही महमूद ने मक्का की समत बढ़ना चाहा नफील ने आकर उसके कान को पकड़ा और कहा, ए महमूद सजदा कर और उसी रास्ते वापस चला जा जिसे आया है क्योंकि तावल्लाह के मुक़द्दस इलाके में दाखिल हो रहा है। हाथी जमीन पर बैठ गया और किसी भी तरह आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फौजियों ने इसे मारा धकेला, नेज़े मारे मगर वो हर समत चलने को तैयार था सिवाय मक्का के। अबाबील का हमला। ब्राउन लिखते हैं कि तारीखी हवालों के मुताबिक तब अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों के लश्कर भेजे जिन्हें अबाबील कहा जाता है। हर परिंदा अपनी चूंच में एक और पंजों में 2 कंकर लिए हुए था। जब उन्होंने ये कंकर हबशी फौज पर बरसाए तो हर शख्स जिस पर पत्थर गिरा वहीं तड़प कर मर गया। कहा जाता है कि एक हबशी फौजी किसी तरह वापस हबशा पहुंचा और लोगों ने इससे पूछा कि वो कैसी चिड़ियां थीं। इसने ऊपर इशारा किया और उसी लम्हे अलिफाओं पर मंडलाते परिंदे ने एक कंकर गिराया जो इस पर गिरा और वो भी वहीं हलाक हो गया। ताहम अबाबील किसी परिंदे का नाम नहीं। तफसीर मौलाना मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक इसके मानी हैं गौल डिरगौल। कंकरियों के हजम से मुताल्लिक भी मुख्तलिफ रवायात हैं। सीरत इब्न इसहाक के मुताबिक नौफल बिन इब्बी मुआविया बयान करते हैं कि ये कंकरियां मसूर के दाने से बड़ी और चने से छूटी थीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है कि ये कंकरियां रीठ के बराबर थीं, जबकि एक रवायत ये भी है कि बिक्री की मैंगिनियों के बराबर थीं। सूरत अल-फिल में जिक्र। ये वो तारीखी वाक़या है जिसकी तरफ कुरान मजीद की सूरत अल-फिल में इशारा किया गया है। तर्जमा, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या मुआमला किया? क्या इसने उनकी तदबीर को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन्हें मिट्टी और कंकरों से मारते थे? बस वो खाए हुए भूसे की तरह हो गए। सूरत अल-फिल 1:5। वो मकाम जहां ये वाक़या पेश आया वादी मोहसर है जिसका तज़किरा इब्तिदा में अजाब के मकाम के तौर पर किया गया है। तारीखी हकीकत।
حسن عباس اپنی کتاب دی پرافٹس ایئر دی لائف آف علی ابن ابی طالب میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ابرہا اپنے بچے کچے لوگوں کے ساتھ یمن کی جانب واپس بھاگ نکلا۔ گیبریل سیڈ رینالڈز اپنی کتاب دی ایمرجنس آف اسلام میں لکھتے ہیں کہ ابرہا کا جسم بھی آہستہ آہستہ جھڑنے لگا تھا۔ وہ سنیا پہنچا تو دل پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ گویا عام الفیل یعنی ہاتھی کی جنگ کا سال ابرہا کے لیے موت کا سال تھا۔ کرسچین جولیان رابن نے لکھا ہے کہ ابرہا نے نمر سلطنت موجودہ یمن اور عرب کے بڑے حصے پر 30 سال حکومت کی۔ سکاٹ فٹزجیرالڈ جانسن نے اپنی کتاب دی ایکسفرڈ ہینڈ بک آف لیٹ انٹیکویٹی میں لکھا ہے کہ اسلامی روایات کے مطابق ابرہا کے بھی تاریخی حقیقت۔ حسن عباس اپنی کتاب دی پرافٹس ایئر دی لائف آف علی ابن ابی طالب میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ابرہا اپنے بچے کچے لوگوں کے ساتھ یمن کی جانب واپس بھاگ نکلا۔ گیبریل سیڈ رینالڈز اپنی کتاب دی ایمرجنس آف اسلام میں لکھتے ہیں کہ ابرہا کا جسم بھی آہستہ آہستہ جھڑنے لگا تھا۔ وہ سنیا پہنچا تو دل پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ گویا عام الفیل یعنی ہاتھی کی جنگ کا سال ابرہا کے لیے موت کا سال تھا۔ کرسچین جولیان رابن نے لکھا ہے کہ ابرہا نے نمر سلطنت موجودہ یمن اور عرب کے بڑے حصے پر 30 سال حکومت کی۔ سکاٹ فٹزجیرالڈ جانسن نے اپنی کتاب دی ایکسفرڈ ہینڈ بک آف لیٹ انٹیکویٹی میں لکھا ہے کہ اسلامی روایات کے مطابق ابرہا کے بیٹے یکسوم اور مسروق مختصر عرصہ ہمیری تخت پر بیٹھے لیکن تنازعات کی زد میں رہے۔ عرب کی اکسومی بادشاہت کے خاتمہ بازنطین شہنشاہ جسٹینین کی عرب پالیسی اور بحر احمر پر قبضہ کی پرانی حکمت عملی کی آخری شکست تھی۔ تاہم جدید محققین کا عمومی خیال ہے کہ یہ واقعہ کسی نہ کسی حد تک تاریخی حقیقت پر مبنی ہے۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ حبشی فوج میں چیچک کسی وبائی بیماری کا اچانک پھیلاؤ ہوا تھا جس نے ان کی صفوں کو برباد کر دیا، لیکن عربوں کے نزدیک یہ کعبہ کے تحفظ کے لیے اللہ کی کھلی نشانی تھی۔ اربز اینڈ ایمپائرز بیفور اسلام میں کرسچین جولیان روبین لکھتے ہیں کہ ایک ناکام مہم کی تاریخی صداقت بالکل قابل فہم ہے، کیونکہ قریش اپنی قلیل تعداد کے باوجود اگلے چند سالوں میں تیزی سے نمایاں ہو گئے۔ اس کا ثبوت قریش کا عظیم میلہ ہے جو عکاظ میں منعقد ہوتا تھا۔ حسن عباس کی تحقیق ہے کہ اس واقعے کے بعد عبد المطلب کے مقام میں اضافہ ہوا اور اسی کے بل بوتے پر انہوں نے مذہبی رسوم کی اصلاح کی۔ بعض لوگ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، انہوں نے اس پر پابندی لگا دی۔ طواف کے چکر 7 تک محدود کر دیے، یوں لگتا ہے انہیں روحانی رہنمائی مل رہی تھی۔ عام الفیل ہاتھی کا سال کہلاتے اسی سال میں پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی۔